السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے بالکل ہی نئے پروگرام میں جس کا نام ہے روبرو۔ ناظرین، روبرو کے اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ہمارے شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظ اللہ تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ، آج کا جو سوال ہے بڑا اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فلاں بابا نے فلاں کام کر دیا، یا تعویذ کے ذریعے یا جھاڑ پھونک کے ذریعے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس کے اثر کو محسوس کیا ہے اور ہم نے خود دیکھا ہے اس کا فائدہ ہوتے ہوئے۔ تو ایسے لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ دیکھیے، ایسے لوگوں کو کئی طرح سے آپ سمجھا سکتے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، میں ایک دو آپ کو بتاتا ہوں۔ جی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان کے سامنے یہ بات واضح کریں کہ آپ کی کسی مصیبت کا ختم ہو جانا کسی ذریعے سے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ذریعہ جو آپ نے چنا ہے وہ صحیح ہے۔ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ چیز غلط بھی ہو سکتی ہے۔ بہت ساری ہماری مشکل ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں، لیکن ایک حلال ہوتا ہے، ایک حرام ہوتا ہے۔ ہم حلال راستہ ہی چنیں گے، حرام راستہ نہیں چنیں گے۔ مثال کے طور پر مجھے بھوک لگی ہے، یہ ایک میرا مسئلہ ہے، میں اپنی بھوک کو کیسے ختم کروں؟ تو ایک راستہ ہے کہ حلال روزی کماؤں، کھاؤں، جی، اپنے بچوں کو کھلاؤں، اور دوسرا راستہ ہے کسی کا چھین لوں، چوری کر لوں۔ تو دونوں میں سے جو بھی راستہ میں چنوں گا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، یعنی میرا پیٹ بھر جائے گا، میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا، چاہے میں حلال روزی لاؤں یا حرام لاؤں۔ تو دونوں سے جو مسئلہ ہے نا وہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اس مسئلے کا حل ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ سب صحیح ہے جو کرو، صحیح وہی ہے جو حلال راستہ ہے، ایک ہی راستہ صحیح ہے، دونوں صحیح نہیں ہے۔ جو حرام راستہ ہے وہ صحیح نہیں۔ تو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فائدہ محسوس ہوا، تو فائدہ محسوس دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، حلال ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، حرام ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ تو فائدہ محسوس ہونا یہ فی نفس اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس ذریعے سے آپ نے فائدہ حاصل کیا ہے وہ ذریعہ بھی صحیح ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہیں یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کام ہے جو آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں حرام طریقے سے، اس کے پیچھے ان کی اصل چہرہ کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، یہ بتانا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کو فائدہ پہنچا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے۔ جی، مثال کے طور پہ کتنے بابے ہوتے ہیں جو جادوگر ہوتے ہیں، جادو، اسلام میں جادو حرام ہے۔ اب ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کو جو ٹھیک کر رہا ہے وہ جادو کر کے کر رہا ہے، وہ جادو کر رہا ہے اور جادو حرام ہے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے کہ میں ٹھیک ہو گیا تو اب یہ صحیح کر رہا ہے؟ اسی طرح کتنے لوگ ہیں جو کاہن ہوتے ہیں، جو شیطانوں کو پال کے رکھتے ہیں، ان کی مدد لیتے ہیں، اور حدیث میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ ان کے پاس نہیں جانا، ان سے مدد نہیں لینا۔ تو ہم کتنے ایسے باباؤں کو بابا سمجھتے ہیں جبکہ وہ کاہن ہوتے ہیں، وہ کاہنوں جیسے حرکتیں کرتے ہیں، اور اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے ذریعے اگر آپ ٹھیک ہو رہے ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو گئے تو یہ چیز بھی صحیح ہے؟ اچھا، ذہنی پریشر بھی ہوتا ہوگا۔ ہاں، تو یہ دوسرا طریقہ سمجھانے کا کہ ان کے سامنے ایسے لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے، باباؤں کو، کہ ان کا اصلی چہرہ بتایا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس کاہن نہیں ہوتے ہیں، وہ جادوگر بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈھونگی بابا ہوتے ہیں، وہ ڈھونگ کرتے ہیں اور جعلی اعتبار سے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یعنی یہ تو میں کاہن اور جادوگر کی بات کر رہا تھا، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ بلا وجہ سب کو جو ہے بیوقوف بناتا ہے، اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس گیا، انہوں نے یہ کر دیا اس لیے مجھے سکون مل گیا۔ یہ اصل میں نفسیاتی مسئلہ ہے۔ بہت سارے ڈاکٹر شیخ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مریض ہمارے پاس آیا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کیا ہوا، بس آیا، ہم نے دوا دے دیا اس کو، اب وہ دوسرے دن آ کے کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ ڈاکٹر نے دوا دیا ہے، میں کھایا ہوں، اس لیے آرام ہوگا، تو وہ محسوس کرتا ہے اس چیز۔ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اصل میں کچھ لوگ ایسے ہی سر پہ سوال کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے۔ تو اب جب ایسے ڈھونگیوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو کچھ ہوا نہیں ہے، جی، اور جب یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا ہے تو وہ اس کا کوئی علاج تجویز کر دیتے ہیں۔ اب وہ اس علاج کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ صرف باباؤں کی بات نہیں، ڈاکٹروں کی بات بھی ہے۔ جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ مجھے کوئی بیماری ہے، نہیں جانا چاہیے، کسی ڈاکٹر کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے چھوٹی موٹی دوا لے لے ٹھیک ہے، لیکن جیسے آپریشن کی بات ہے تو بہت سارے ڈاکٹر آپ کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن پیسے کے لیے آپ کو آپریشن کر دیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اب ٹھیک ہوا ہوں، جبکہ آپ پہلے بھی ٹھیک تھے۔ لیکن یہ جو میڈیکل دنیا یہ کم خطرناک نہیں، باباؤں سے کم خطرناک نہیں ہے۔ اسے بابا، اسے ڈاکٹر ہیں، یہ بھی پیسہ لوٹنے کے لیے۔ تو بڑے سے بڑا آپریشن آپ کا کر دیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ آپ کو اگر صرف گیس ہوا نا تو آپ کا ہارٹ کا آپریشن کر دیں گے، ایسے ڈاکٹر ہیں۔ صرف گیس کی وجہ سے آپ کے ہارٹ کا آپریشن کر دیں گے، آپ سمجھیں کہ میں ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں ہوا، یہ صرف اس کا وہم ہے۔ تو جب یہ سمجھ جاتے ہیں بابا یا ڈاکٹر لوگ جو سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا صرف وہم ہے، کچھ نہیں ہے،
تو ایسے مریضوں کو بہت بری طرح ٹھگتے ہیں جن کو کچھ نہیں ہوتا. جن کو کچھ ہوتا ہے وہ ان کے بس کا نہیں ہوتا ہے, وہ ادھر ادھر ریفر کر دیتے ہیں. ڈاکٹر ہوگا دیکھے گا ہاں یار کچھ ہمارے بس کا نہیں, کسی اور کے پاس جاؤ. بابے وغیرہ بھی یہ اگر سمجھ جائیں گے واقعی کہ کچھ ہے تو ہاتھ کھینچ لیں گے, بھاگ جائیں گے یہ. لیکن جب دیکھیں گے اس کو کچھ نہیں ہے, یہ صرف اس کا وہم ہے, صرف اس کے ذہن کا فطور ہے, تو پھر اس کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں. تو اپنے حساب سے کچھ کریں گے, پیسہ ٹھگیں گے, اور یہ بیچارہ کیا سمجھتا ہے کہ ان کی وجہ سے میں ٹھیک ہوں, حالانکہ پہلے سے ٹھیک رہتا ہے. یہ نفسیاتی مسئلہ رہتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرے تو دل کو سکون ملے گا. یہ جو نفسیاتی دباؤ ہے اور یہ جو ٹینشن ہے اور یہ جو ذہن میں جو گندے خیالات ہیں, برے خیالات ہیں, تو یہ منفی سوچ ہے, اس سوچ کا ازالے کے لیے کہ آدمی ذکر و اذکار کرے, صبح و شام کی دعائیں پڑھے, تو یہ سوچ ختم ہوگی اور یہ وسوسے ذہن سے ختم ہوگی, اور ایسے لوگوں سے آدمی محفوظ رہے گا. جی جزاکم اللہ شیخ, بہت بہت شکریہ آپ کو.